سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد سلام 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 فاتحہ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. فیضان محترم، اس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اور آج اسی سلسلے کی یہ دوسری مجلس اعزا ہے. پروردگار عالم صاحبان ایمان سے مخاطب کر کے خطاب کر مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ، خدا کی راہ میں جہاد کرو، خدا کی راہ میں قیام کرو. لعلکم تفلحون، شاید ان تینوں چیزوں پہ عمل پیرا ہونے سے، شاید ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے سے قرآن کہہ رہا ہے تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کی ذیل میں ہم نے آپ کے سامنے کل کچھ مطالب بیان کیے تھے کہ پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کا پہلا زینہ، کامیابی کا پہلا مرحلہ جس چیز کو قرار دیا وہ تقوی الہی کو قرار دیا. اور کل ہم نے آپ کے سامنے تقوی کی بالکل تعریف کی، آپ کے سامنے بتایا کہ تقوی کے بغیر، پرہیزگاری کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہیں کہ انسان دو چیزوں پہ عمل درآمد کر لے، عمل پیرا ہو جائے، مثلا وسیلہ تلاش کر لے اور خدا کی راہ میں جہاد کرے اور متقی نہ ہو تو اس کے فائدہ نہیں، اس کے کوئی عمل کا فائدہ ہی نہیں. جب تقوی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے عمل کی، اس کی کسی چیز کی کوئی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی زینہ کیا ہے؟ تقوی. اور کل میں آپ کے سامنے مثالیں دے چکا، انبیاء کے اولادوں کی مثالیں دی، پیغمبر کے اولادوں کی مثالیں آپ کے سامنے دی کہ حتیٰ کہ انسان کا شجرہ نسب کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ خاندان سے کیوں نہ ہو، کتنا ہی انسان کے سوشل اسٹیٹس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر تقوی و پرہیزگاری نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور اگر واقعی وہ متقی ہے، علی ابن ابی طالب کو امام المتقین مانتا ہے، تو میثم تمار بھی علی کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے کہ ظاہری بات ہے کھجور بیچنے والے ہیں لیکن مقام ہے ان کا امیر المومنین. بعض روایات تو یہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین کے نظر میں میثم تمار کا مقام یہ ہے کہ میثم کھجور بیچا کرتے، اور جب کسی سلسلے میں کہیں جانا ہوتا تھا کام سے تو امیر المومنین ان کی جگہ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچا کرتے تھے. تو یہ مقام یہ نہیں ہے. یعنی علی کے نزدیک ہمارا سوشل اسٹیٹس مقام نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی، کہ نہ کوئی بہت بڑا عالم ہو جائے، بہت بڑا خطیب ہو جائے، یا کوئی بہت بڑا اور کسی دنیاوی منصب میں فائز ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میں ائمہ کے اہل بیت کے قریب ہو گیا، خدا کے نزدیک ہو گیا. نہیں، اصول دے دیا پروردگار عالم نے. پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی. متقی ہوگے تو تم خدا کے مقرب بن جاؤ گے، خدا کے اہل بیت کے چاہنے والے بن جاؤ گے. اور تقوی نہیں ہے تو پھر ساری کوششیں، محنتیں بیکار ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. کل ہم
نے آپ کے سامنے تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور تقویٰ پہ گفتگو کی. آج ایک قدم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں پھر آگے بڑھ کر کہہ رہا پروردگار پہلا زینہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلے کے حوالے سے کل میں نے نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ فعل کہ جس کی بنیاد خدا کی رضا کی خاطر ہو، خدا کی خوشنودی کی خاطر ہو، پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام اعمال وسیلہ ہوتے ہیں. کوئی سا بھی کام ہو، یعنی جو چیز خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، بجا لایا جائے، وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ، اس کے قریب ہونے کا، اس کے نزدیک ہونے کا. جو بھی عمل آپ کر لیں، صدقہ تک اگر خدا کی راہ میں دے رہے ہیں، اگر وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہے تو انسان صدقے کے ذریعے بھی خدا کے قریب ہو سکتا ہے. ورنہ اگر نماز شب بھی خدا کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ہر وہ عمل جو خدا کی خوشنودی کے لیے قربتاً الی اللہ جسے انجام دیا جائے، وہ سبب بنتا ہے خدا کی نزدیکی کا. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. یعنی ہر وہ نیک کام، میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا آیت کا مفہوم بہت زیادہ، بہت گہرا ہے، یعنی بہت وسعت پائی جاتی ہے. ہر وہ عمل جو خدا کے لیے کیا جائے وہ پروردگار کی خوشنودی اور قریب ہونے کا باعث بنتا ہے. آج آئیں گے، بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے پروردگار عالم نے کہا وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دے رہا پروردگار کے وسیلہ بنا لو. تم جسے چاہے خدا کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنا کے لے آؤ، جسے چاہے خدا کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دو. پروردگار میں اس کو وسیلہ قرار دیتا، میں نے اسے وسیلہ بنایا تھا. نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. کون سا وسیلہ؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس وسیلے کا کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر وسیلہ ہم نے ڈھونڈ بھی لیا، تلاش بھی کر لیا اور وسیلے کے دروازے پر پہنچ گئے تو بالآخر اس وسیلے کا کام کیا ہے؟ جسے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا دامن پکڑ لو، اس کا دامن تھام لو. تو یاد رکھیے گا وسیلے کا بنیادی ہدف، وسیلے کو تلاش کرنے کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسان اس دروازے تک، اس مرکز تک پہنچ جائے جو تمہیں یہاں سے اٹھا کر خدا کی طرف لے جائے. یعنی وسیلہ ایسا نہیں ہے، وسیلے کے معنی یہ تھوڑی کہ میں اپنی منتیں مان لوں، مرادیں مان لوں، سارے اپنے کام کرا لوں، یہ اس لیے وسیلہ تھوڑی ہے. اچھا اس بات کا کوئی مطلب یہ بھی نہ لے لے کوئی باہر جا کے میرے خلاف میسیج چلانا شروع کر دے کہ مولانا نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. نہیں، ہر چیز کے لیے اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل بیت کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اہل بیت کے ذریعے جو ہے وسیلہ بناؤ تو خدا جو ہے وہ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، حاجت کو قبول کرتا ہے. لیکن بنیادی مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کی خلقت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جائے. یعنی جو اہل بیت کی خلقت کا مقصد ہے، یعنی اگر ان سے مرادیں ماننے کوئی ممانعت نہیں ہے، ان کے ذریعے مانگو، ان کے ذریعے مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بلکہ میں تو یہاں تو کہہ دوں اگر ان کے غلاموں کے ذریعے مانگو تو دنیا کی دعائیں وہیں سے مل جائیں گی. یعنی مثال کے طور پہ اگر دنیا کی کوئی نوکری ہو، حاجت ہو، بیٹی کی شادی ہو، کوئی اور کوئی کام ہو یا دنیاوی جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اگر آپ ابو ذر کے ذریعے دعا مانگیں گے، وسیلہ بنائیں گے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ ہیں اگر آپ اپنا کیا کہتے ہیں جناب سلمان کا واسطہ دیں گے تو قبول نہیں ہوگی، جناب حر کا واسطہ دیں گے قبول نہیں ہوگی. یہ سب اہل بیت کے مقرب ترین لوگ ہیں نا. تو جو ان سے متصل صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، تو جو ان سے متصل ہو گیا وہ اس قابل ہو گیا نا کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اچھا یہ تو بہت بڑا نام ہے، مقام ہے ان کا. میں نے تو روایت یہاں تک پڑھی ہے اگر کسی کے ماں باپ صوم و صلات کے پابند ہوں، ان کے دن میں ولایت اہل بیت ہو کر مر جائیں تو بچوں کو چاہیے کسی مشکلات میں آئے تو ان کی قبر پر جا کر دعا کریں، خدا ماں باپ کی برکت سے ان کی مشکل حل کرے گا. ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو روایات موجود ہیں. تو یہ اہل بیت کا مقام تو اس سے زیادہ ہے. یہ تو جب ماں باپ کے دروازے پر جاؤ گے، قبروں پر جاؤ گے، اہل بیت کے ماننے والوں کی کمبر کی قبر پہ جاؤ گے جو علی کا غلام ہے، یہ وہاں سے بھی مل جائیں گی چیزیں. اہل بیت سے کیا مانگنا ہے؟ اہل بیت کا دامن اس لیے پکڑنا ہے کہ پروردگار کہ تو نے انہیں کل اختیار دیا ہے، تو نے انہیں اختیار دیا ہے. اور اہل بیت کا سب سے قیمتی وسیلہ کیا ہے؟ اہل بیت کا سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی آخرت کی نجات کا ذریعہ ہیں. یہی ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کر
بلندی کی طرف جاتے ہیں، خدا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جائے۔ خدا تک تو وہ لے کے جائے گا جو خدا کو جانتا ہو، جو خدا کو پہچانتا ہو، جو خدا کی معرفت رکھتا ہو، وہی تو خدا تک لے کر جائے گا۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا پروردگار کو کسی نے نہیں پہچانا مگر یہ کیا تو میں نے پہچانا یا علی ابن ابی طالب نے پہچانا۔ اللہم صلی علی۔ تو یہ وسیلہ کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، ان کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا، خدا کی معرفت ان کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، ان کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا کوئی نہیں ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا دے سوائے خاندان رسالت کے۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے، ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بنیادی مقصد کیا ہے وسیلے کا؟ خدا کی معرفت حاصل کرنا، خدا تک پہنچانا۔ یعنی اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ انسان ان کو وسیلہ قرار دے آخرت کے لیے، کہ ان سے دنیا کی جو پستیاں اس سے نکالے، ان کے دامن کے ذریعے پکڑ کے وابستہ ہو کر نکلے، اور وہ جو جس مقصد کے لیے جو کمال انسانیت ہے، جس کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، اس راستے پر اہل بیت کی ذمہ داری اسے گامزن کرنا۔ اب دیکھیے یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ حضرات کہتے ہیں وسیلے کے بارے میں رٹ لگاتے ہیں اور پھر ہم پر اعتراضات کرتے ہیں اہل بیت کے ماننے والوں پر کہ یہ تو حضرات ہیں یہ شرک کرتے ہیں اور وسیلہ صرف خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، ہے یا نہیں ہے؟ سنتے رہتے ہیں آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، بھائی نہ یا رسول اللہ مدد کہو، نہ یا علی مدد کہو، اس مدد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا وسیلہ نہیں بن سکتا، اور بس ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ہے یا نہیں ہے؟ مختلف انداز میں اعتراضات سنتے رہتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر یہ وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ آپ پر اکثر 1400 سال سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے کہ بھائی وسیلہ ضروری ہے تو فوراً کہتے ہیں قرآن سے بتاؤ، ہر چیز کہتے ہیں بھائی قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن میں کہاں ہے وسیلہ؟ اگر قرآن سے ثابت کرو گے تو ہم مان جائیں گے، حالانکہ 3-4 آیت، ایک آیت تو یہی ہے خدا خود کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو خدا تک پہنچنے کے لیے، 3-4 آیتیں ہیں، 2 اور بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات پختہ ہو جائے کہ قرآن کی روح سے ثابت ہے خدا کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا، قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیجئے، 167ویں 162ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے اس زمانے کے لوگوں کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، خدا کی معصیت کی، گناہ کیے تھے، ان سے خطاب کر کے پروردگار کہہ رہا ہے کاش وہ افراد کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیا، خدا کی معصیت کی، کاش یہ لوگ پلٹ آتے ہماری حبیب کی بارگاہ میں، ہمارے رسول کی بارگاہ میں آ جاتے، تو ہم کیا کرتے؟ جب یہ خدا کے رسول کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے، رسول کو وسیلہ قرار دیتے، تو ہمارا نبی جب ان کے حق میں دعا کرتا تو ہم اس کے وسیلے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیا کہا پروردگار عالم نے گناہ گاروں کو؟ کیا کہ گناہ گاروں کو یہ تھوڑی کہا پروردگار عالم نے کہ ڈائریکٹ مجھ سے توبہ کر لیتے میں معاف کر دیتا۔ پروردگار کیا قادر مطلق نہیں ہے؟ پروردگار قدرت نہیں رکھتا؟ نہیں، لیکن پروردگار قرآن میں متوجہ کر رہا ہے، پروردگار کو انسانیت کے ذہن کا معلوم تھا کہ انسان کس پستی میں جا کر آگے گرے گا، اس لیے کہہ رہا ہے اگر یہ گناہ گار ہمارے نبی کے پاس آتے اور ان سے آ کر استغفار کرتے اور ہمارا نبی ان کے لیے استغفار کرتا تو تم دیکھتے کہ خدا ہمارے نبی کے وسیلے سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ ایک آیت یہ، دوسری آیت جناب یوسف کے بارے میں، حضرت یوسف کے بھائی نے کنویں میں پھینک دیا تھا حضرت یوسف کو۔ کون ہے حضرت یوسف؟ خدا کے نبی ہے یا نہیں ہے؟ مجرم کس کے ہوئے؟ خدا کے ہوئے نہیں ہوئے؟ خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے، توبہ کرتے، معافیاں مانگتے، پروردگار ہم نے خطا کر دی، تیرے نبی کو کنویں میں پھینک دیا، ہم تیرے مجرم ہیں، تیرے خطا کار ہیں۔ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھائی نادم ہوئے تو کہاں پلٹ کر آئے؟ نبی اللہ کی طرف، حضرت یعقوب کی طرف، نبی کی طرف آئے، نبی کو وسیلہ بنا رہے۔ کیا کہہ رہے؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا ہم خطا کار ہیں، ہم نے غلطی کی، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ہم تو آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ خدا ہماری خطا کو، خدا ہماری گناہ کو، خدا ہماری اپنا کہتے ہیں کمزوری کو معاف کر دے۔ قرآن ہے یہ، سورہ یوسف کی آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب کے بچے آئیں باقی، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا،
لنکونن من الخاطئین، اے بابا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، آپ دعا کریں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ تو حضرت ایوب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا شرک کر رہے ہو، تمہیں خدا سے توبہ کرنی چاہیے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت یعقوب نے کیا کہا، بس میرے بچوں صبر کرو، ان قریب میں تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور میرا خدا جلد تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور بے شک میرا خدا معاف کرنے والا ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کی آیت، یعنی جناب یعقوب کو کہنا چاہیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ چلے جاؤ، ڈائریکٹ خدا سے مدد مانگ لو، توبہ کر لو، نہیں کہا ان قریب میں تمہارے حق میں دعا کروں گا اور میری دعا کے بعد خدا تمہاری خطا کو معاف کر دے گا، اور بے شک خدا معاف کرنے والا ہے۔ تو قرآن کی روح سے وسیلہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ وہاں بھی نبی کا وسیلہ بنایا، یہاں بھی نبی کا وسیلہ بنایا، تو قرآن کی روح سے خدا کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ عین قرآن اور عین تعلیمات اہل بیت ہے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ دو آیتیں میں نے آپ سے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم کے لیے بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی۔ تو ایذان مطلب یہ طے ہے، پروردگار کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا وسیلہ۔ اب آئیے روایات کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ایک عجیب اور غریب روایت پڑھی، اور روایت ہے سید رضی صاحب نہج البلاغہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے خدا کے رسول سے کہا، اے خدا کے رسول، آپ مجھے حق دکھائیے تاکہ میں حق کو دیکھنے کے بعد اس پر عمل کروں، اس کی پیروی کروں۔ کون کہہ رہے؟ جناب پیغمبر کی خدمت میں آ کے جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے، حق کو دیکھنے کے بعد میں اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے عبداللہ ابن مسعود کو خطاب کر کے کہا، اس حجرے میں چلے جاؤ، اس کمرے میں چلے جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کمرے میں گئے تو کمرے میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کھڑے، مولا کائنات کھڑے ہیں، رکوع سجود میں مشغول ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود دیکھتے رہے، جب نماز ختم ہو گئی، رکوع سجود سے علی جب فارغ ہو گئے تو مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار میں تجھے تیرے محبوب ترین حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے محبوب ترین حبیب، تیرے حبیب مقرب بندے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو بخش دے، میرے چاہنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ کون کر رہے ہیں؟ علی خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر پیغمبر کو وسیلہ بنا کر آپ کی اور میری نجات کی دعا کر رہے ہیں کہ خدا میرے پیغمبر کے ذریعے میرے ماننے والوں کے خطاؤں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، اور یہ دیکھ کر میں نبی کے پاس آیا کہ پیغمبر کو آ کے بتاؤں کہ علی آپ کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں۔ جب یہاں آیا تو یہاں دے کر رسول خدا رکوع سجود میں مشغول تھے، نماز سے جب فارغ ہوئے تو یہاں رسول خدا نے ہاتھ بلند کیے، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار میں تیرے محبوب وسیع علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ کون ہے؟ پیغمبر۔ پیغمبر کیا کرے؟ پروردگار میں تجھے تیرے محبوب وسیع علی ابن ابی طالب کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، کیا کر؟ میری امت کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے۔ اب جب یہ منظر دیکھا جناب مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود نے، تو نزدیک تھا کہ غش کھا کر گر جاتے، غش کھا کر گر جاتے۔ فوراً پیغمبر آواز دے کر کہتے، اے عبداللہ ابن مسعود، کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ایمان لانے کے بعد ہم پر کیا کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کفر کے راستے پہ جانا چاہتے ہو؟ کہتے یا خدا کے رسول میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں، پریشان ہوں۔ کس چیز پر پریشان ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں علی کے پاس گیا تھا تو علی آپ کا واسطہ دے کر وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں۔ اے خدا کے رسول بہت پریشان اس بات پر ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اور علی کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔
یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ دونوں ہستیوں کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب یہ روایت طولانی، بس مختصر کر کے تھوڑا سا جلدی خلاصہ کر کے پھر بات کو آگے بڑھائے. تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. تو پیغمبر خدا خاندان رسالت کی عظمت بتا رہے ہیں، مقام بتا رہے ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مقام خدا کی نظر میں کیا ہے. اے عبداللہ ابن مسعود سنو، تم ان چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو. خدا کی قسم کائنات کی خلقت سے 2500، یہ 2500 سے لے کے 14000 سال تک کی روایتیں موجود ہیں کہ کائنات کی خلقت سے 14000 سال قبل اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا تھا. ہمارے نور کو بنایا تھا اللہ نے، ہمارے نور کو خلق کیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کوئی مخلوق نہیں تھی. سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی اللہ نے جب کوئی چیز خلق نہیں کی تھی، پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے نور کو خلق کیا، اور پھر میرے نور کو شگافتہ کر کے علی کا نور خلق کیا، پھر علی کے نور سے فاطمہ حسن و حسین کا نور خلق کیا. پیغمبر بتا رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو، اور پھر کائنات کی خلقت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نور کے وسیلے سے، سبب سے خدا نے کیا کیا خلق کیا. اے عبداللہ ابن مسعود، میرے نور خلق کرنے کے بعد میرے نور سے علی کا نور بنایا، علی کے نور سے حسن و حسین فاطمہ کے نور کو خلق کیا. سنو عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے میرے نور کو شگافتہ کر کر خدا نے اس زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے. یہ زمین اور آسمان میرے نور سے بنائی گئی ہیں، یہ زمین اور آسمان میرے نور کی وجہ سے خلق کیا گیا ہے. اور یہ بھی سنو کہ میں محمد اس سے افضل ہوں، یہ زمین اور آسمان پست اور مبذول ہیں. پھر آگے بڑھ کر کہتے سنو عبداللہ ابن مسعود، پھر اللہ نے علی کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے چاند اور سورج کو بنایا، چاند اور سورج کو خلق کیا. علی افضل ہیں، چاند اور سورج پست ہیں. پھر حسن کے نور کو شگافتہ کر کر لوح و قلم کو بنایا، لوح و قلم مفضول ہیں، حسن افضل ہیں. پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور کو شگافتہ کر کر جنت اور حوروں کو خلق کیا ہے. یہ جنت اور حوریں پست ہیں، میرا نواسہ حسین افضل ہے. پھر کہتے ہیں یکا یکا آسمان پہ عبداللہ ابن مسعود تاریکی چھا گئی، مشرق تک مغرب اندھیرا ہو گیا، کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا. کیا ہوا جانتے ہو کہ جب یہ تاریخی ہوئی تو فرشتوں کی بارگاہ میں، فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، پروردگار اس تاریخی کو دور کر دے، اس اندھیرے کو ہم سے دور کر دے، اس اندھیرے سے ہمیں وحشت ہوتی ہے دور کر دے. تو اے عبداللہ ابن مسعود، پروردگار نے ایک نور کو خلق کیا، پھر اس نور کے ساتھ ایک اور نور کو خلق کیا. ان دونوں نوروں کو آپس میں ملایا اور اس کو اور نورانی کیا، اور نورانی کیا، اور نورانی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود یہ جو تو پوری دنیا کے اندر نور دیکھ رہا ہے نا، یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے. کہا یہ جو تو دیکھ رہا ہے پوری دنیا میں نور، یہ جو نور کی روشنی تو دیکھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر نور، دنیا جگمگا رہی ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے. اور سن عبداللہ ابن مسعود، یہ پوری کائنات کا نور پست ہے، میری بیٹی افضل ہے، میری بیٹی فاطمہ افضل ہے. اور پھر آخری جملہ پیغمبر کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، کیا تم نے سورہ کاف کی آیت نہیں پڑھی؟ القیا فی جہنم کل کفار وعنید، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ اس دن ان دونوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ ایک کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، ایک اناد رکھنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا. جانتے ہو عبداللہ ابن مسعود اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے پیغمبر کہتے ہیں وہ کفار کہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں میری نبوت کا انکار کیا تھا. خدا مجھے یہ حق دے گا کہ میں ان کافروں کو جہنم میں ڈالوں گا. اور اناد رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، خدا علی کو یہ حق دے گا کہ اناد رکھنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. فیضان مطلب بہترین وسیلہ خدا تک پہنچنے کا کون؟ اللہ نے اہل بیت کی ذات کو قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچو. خدا تک پہنچنے کے لیے اہل بیت کو وسیلہ قرار دیا ہے. اور عزیزان محترم، خدا تک کون پہنچائے گا؟ خدا تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ
ائمہ کرام کی ہستی ہے۔ میں مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، پیغمبر خدا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر اکرم کہ یا علی انت باب اللہ، اے علی تو کیا ہے؟ انت باب اللہ، تو اللہ کا دروازہ ہے۔ اس حدیث میں کیا کہا تھا؟ من انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک حدیث میں کہا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انت باب اللہ، اے علی تو خدا تک جانے والا دروازہ ہے، یعنی تو وہ دروازہ ہے جو خدا تک لے کر جاتا ہے۔ یعنی پیغمبر نے حدیث میں بلکہ انت طریق الی اللہ، تو اللہ تک جانے والا دروازہ بھی ہے، اور علی تو وہ راستہ ہے، تو وہ شارع ہے جو انسان کو خدا تک لے کر جاتی ہے۔ یعنی تیرے وسیلے سے لوگ، تیرے دروازے پہ آنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ خدا تک جائیں گے۔ انت باب اللہ انت طریق الی اللہ۔ تو جس نے بھی علی کو چھوڑا، جس نے علی کے دامن کو چھوڑا، کہاں جائے گا وہ؟ اللہ کے دروازے پہ تو نہیں جا سکتا نا۔ خدا تک جانے کے لیے دروازہ کسے قرار دیا؟ علی کو۔ اور جن لوگوں نے علی کو چھوڑا تھا، جن لوگوں نے علی کو نہیں مانا تھا، ان کے عقائد پڑھ لو جا کر تاریخ میں، کیسے عجیب عجیب عقائد ہیں جو ہمارے عقیدوں پر حملے کرتے ہیں، جو شیعوں کو مشرک کہتے ہیں، جو شیعوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ممبر سے کمزور باتیں ہوتی ہیں اس لیے وہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ چند جاہل لوگ ممبر پر آ کر کفریات بکتے ہیں، علی کو اللہ کہتے ہیں اور کفریات بکتے ہیں۔ جب کفریات ہمارے ممبروں سے بکی جاتی ہے تو پھر وہ شیر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے شیعہ، یہ ہے عقائد۔ ورنہ خدا کی قسم جو توحید تشیع کے پاس ہے، جو توحید ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں تمام مسالک کے لوگوں کو کہ لے آؤ اپنی عقائد کی کتابیں، لے آؤ اپنے عقیدوں کی کتابیں، تم اپنے عقیدوں کی ساری کتابیں لے آؤ، ہم صرف نہج البلاغہ سے علی کا ایک خطبہ لے کر آتے ہیں۔ میں تو چیلنج کر رہا ہوں کہ لے آؤ تمہارے عقائد، لے آؤ اپنے اپنے جس کے پاس جو عقیدے، لے آؤ جتنے جس کے عقائد ہیں سب لے آؤ ہمارے پاس، اپنی کتابیں لا کے رکھ دو عقائد۔ ہم کتابیں نہیں لائیں گے، ہم تو علی کا نہج البلاغہ سے خطبہ لے آئیں گے اٹھا کر۔ لے آؤ اس کا جواب۔ خدا کی قسم جو توحید علی نے بیان کی ہے نا، جو روشن چہرہ علی نے توحید کا بیان کیا، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے چند جاہل لوگ ہیں جنہوں نے ممبر پر بیٹھ تشیع کا چہرہ خراب کر دیا، تشیع کو پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کر دیا۔ تو علی کے لیے کہہ رہے رسول انت باب اللہ، تو ہے اللہ کا دروازہ، تو اللہ تک لے جانے والی شاہراہ ہے، راستہ ہے۔ تو بس عزیزان محترم، ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے۔ اور یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے آپ کو اہل بیت کے دامن سے وابستہ کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، محبت اہل بیت بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے نا، اس محبت اہل بیت کا کمال، جو سب سے معمولی کمال پتہ ہے کیا ہے؟ علی کی ولایت اور محبت کا، علی کی محبت اور ولایت کا کمال یہ کہ معصوم فرماتے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، علی کی ولایت ہو، خدا اسے موت دے ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لے۔ اتنا بڑا وسیلہ علی کی محبت، نجات کا کتنا بڑا راستہ ہے، مر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ کل اگر موقع ملا تو میں آپ کے سامنے روایت بھی پڑھ دوں گا، قرآن کی آیت سے دلیل بھی آپ کو دے دوں گا، جو چھٹے امام جعفر صادق نے فرمایا صلوات بھیجیے محمد عالم۔ تو بس عزیزان محترم یاد رکھیں کہ توحید کا چہرہ خراب نہ کرو۔ اہل بیت وسیلہ ہے خدا تک جانے کے لیے، اگر ان سے کوئی افضل ہوتا تو لے آؤ، جھگڑا تھوڑی ہے، کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ بھائی علی سے افضل کوئی ہے؟ کوئی سند لے آؤ رسول کی زبانی کہ رسول نے کسی اور کے لیے کہا ہو کہ یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہ خدا تک پہنچنے والی شاہراہ ہے، یا خدا کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی کے علاوہ کوئی لے آؤ، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ کوئی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے۔ ہم سب کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب چاہتے یہ ہیں کہ وہ ذات ہمیں مل جائے، ہم اس ذات کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جو ہمیں خالق سے ملا دے۔
ہے کوئی علی کے مقابلے پر، ہے کوئی رسول کے مقابلے پر تو لے آؤ، نہیں ملے گا عزیزو۔ تو یہ نعمت ہے اہل بیت کی محبت، اور اصل محبت کا ہدف کیا ہے؟ خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے، خدا تک۔ یہ دنیاوی چیزیں سب مل جاتی ہیں، میں نے کہا نا یہ تو حضرت فضہ کے دروازے پہ جا کے مانگو تو مل جائیں گی، اہل بیت سے مانگو، وہاں کی نعمتیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اختیارات صرف دنیا میں ہیں، اللہ نے اہل بیت کو وہ اختیارات دیے کہ یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو ان سے تو بڑی چیزیں مانگیں نا، ہم الٹے ہیں، ان سے چھوٹی چیزیں مانگتے۔ بڑے آدمی سے بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، چھوٹی چیزیں مانگنی چاہیے ہیں؟ اگر آپ کسی کمپنی کے مالک کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے یہ کہہ دیں آپ جا کر کہ معمولی سی چیز کہہ دیں کہ بھائی مجھے یہ دلا دو، وہ دلا تو دے گا آپ کو، لیکن یہ اس کے اسٹیٹس کے منافی ہے، یہ اس کے مقام کے منافی، اس سے جا کے اسٹیٹس کے مطابق چیز مانگتے ہے یا نہیں ہے؟ وہ دے دے گا چیز، کیا مسئلہ، دینا مسئلہ تھوڑی ہے اس کے لیے، وہ دے دے گا، خدا نے اس کو مال دیا، دولت دی، وہ دلا دے گا۔ لیکن آپ کو کوئی اگر عقل مند آدمی ملے گا تو وہ یہی کہے گا مانگنا تو اچھی چیز مانگ لیتے، اس کی حیثیت کے مطابق مان لیتے، وہ دے دیتا اس کی اپنی حیثیت کے مطابق مانتے۔ تو اہل بیت کو اللہ نے ایک مقام دیا کہ اسٹیٹس ہے اہل بیت کا، اللہ نے ان کو اختیار دیا کل کائنات کا، اور اہل بیت کے اختیارات کے بارے میں اگر سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے اختیار سے باہر ہو، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم اللہ نے اہل بیت کو نہ دیا ہو، ان کے مطابق مانگا جائے، ان کو اس چیزوں کے لیے وسیلہ بنایا جائے جو ان کی حیثیت ہے۔ اور جنت میں کسی کا بس نہیں چلے گا، جنت میں کوئی دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہو، طاقتور ہو، دنیا میں ہی چل سکتی ہے اس کی، وہاں نہیں چلے گی۔ وہاں اگر کسی کا حکم چلے گا یا تو علی کا چلے گا یا اولاد علی کا چلے گا، تو وہ ہے اللہ۔ بھائی جانے محترم بات کو یہاں رکھ دیا، کل آگے بات کریں گے آہستہ آہستہ، کچھ اور بھی چیزیں مجھے ذرا ڈسکس کرنی ہے آپ سے، لیکن تھوڑا تھوڑا عادی ہو جائیں، ذرا پہلے دن ذرا میں نے تھوڑا سک کر دیا تو شاید کل تھوڑا آدھا ہو جائے اس کا مجمع، شاید مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ بڑی بہت سارے مسائل ہیں اور میری عادت ہے میں ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہوں باتیں کرتا ہوا۔ یہ جو چار چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ باتیں کروں گا جو ہو رہی ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں۔ اہل بیت کے نام کو تماشا نہ بناؤ، اہل بیت کے نام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کرو۔ جو تم کرتے گھوم رہے ہو اہل بیت کے نام پر، عزاداری کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اپنے باپ کے جنازے میں کرو نا بوفے، اپنے باپ کے جنازے میں لگا دو بوفے۔ آپ مجھے بتائیے کسی کے گھر میں مر جائے باپ تو کیا باپ کے جنازے میں پیزے کھلائے جاتے ہیں؟ باپ کے جنازے میں آئس کریم کھلائی جاتی ہے؟ باپ کے جنازے میں کولڈ ڈرنک پلائی جاتی ہے؟ باپ کے زمانے میں فنگر چپس کی مشینیں لگائی جاتی ہیں؟ باپ کے زمانے میں باپ کے جنازے میں سب کچھ ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں، میرا باپ مرے گا تو فوراً قبرستان سے آگے کڑوی روٹی کھلانا، اپنے باپ کے مرنے پہ تو کڑوی روٹی۔ اور جو کائنات کا باپ مر گیا حسین ابن علی، اس کے دن تم کیا کر رہے ہو؟ لگتی ہے بری، لگے مت آؤ مجلس میں بھائی، مت پڑھاؤ مجلس، میں کون سے طے کر کے کچھ مانگ رہا ہوں کہ دے دو مجھے بھائی اور ہاتھ پر پڑھو، مت پڑھاؤ، لیکن یہ باتیں تو کروں گا میں۔ یہ کیا ہوا شب عاشور؟ اور پھر مثالیں دی جاتی ہیں، بھائی کربلا میں بھی تو ہوتا ہے، وہ کربلا میں بھی شب عاشور نہیں ہوتا، جا کر دیکھ لینا، تحقیق کر لینا، کربلا میں بھی شب عاشور، عاشور کو کڑوی روٹیاں اور وہاں کے جو چاول ہوتے ہیں اور ایک خاص دال ہوتی ہے وہ کھلائی جاتی ہے، وہاں پہ بھی کربلا میں بھی اربعین پہ کھلایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری بات کو غلط رہ جائے کہ امام حسین کے کھانے کھلانے کے نام پر منع کر رہا ہوں کہ نہ کھلاؤ امام حسین کے نام پر۔ بھائی تاریخ تو دیکھو، دن تو دیکھو، 2.25 مہینے میں کھلاتے رہو۔ یہاں حسین کے بچوں کے جنازے پڑے ہیں عاشور کے دن، حسین کا جنازہ پڑا ہے، مادر حسین گریہ کر رہی ہے، رو رہی ہے، جناب زینب خیموں کے اندر اپنے بچوں کو بچاتی گھوم رہی ہیں، سید سجاد کو خیمے سے لا رہی ہیں، اور تم بوفے کھلا رہے ہو، تم لوگوں کو آئس کریمیں کھلا رہے ہو۔ کرو نا اپنے باپ کی میت پر۔ اب مثال دی جاتی ہے عراق میں ہوتا ہے، ہمارے نزدیک عراق معیار تھوڑی ہے بھائی،
ہمارے نزدیک ایران معیار تھوڑی ہے، ہوتا ہوگا ایران میں، ہوتا ہوگا عراق میں، بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں ایران میں غلط ہوتی ہیں، عراق میں غلط ہوتی ہے، یہ معیار ایران عراق تھوڑی ہے، معیار تو تعلیمات آل محمد ہیں۔ آل محمد کی تعلیم کے مقابلے پر جو بھی آ جائے، فرامین آل محمد کے مقابلے پر جو بھی آ جائے، کوئی بھی ہو بھلے آیت اللہ کیوں نہ ہو بھائی، لیکن یہ چیزیں زیب دیتی ہے نہیں دیتی؟ کہاں جا رہے ہو اپنے عزاداری کو لے کر؟ چند لوگوں کے ذہنوں کے اختراع، چند لوگوں کے ذہنوں کی خواہشات کو لے آ کر اس کا عزاداری کا نام دیتے ہو۔ عزاداری کو میلہ نہ بناؤ، عزاداری کو فیسٹیول نہ بناؤ۔ یہ آج جو پوری دنیا میں تمہیں تشیع متحرک نظر آ رہی ہے، یا پوری دنیا میں اگر ظالموں کے مقابلے پر تشیع برسر پیکار ڈٹی ہوئی ہے، یہ سب کربلا کی روح ہے۔ اگر حسین کی کربلا میں تحریک نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی تحریک نہ چلتی، اگر اس کو روح کو نکال دیا تو پھر چلتی رہی تحریکیں، کرتے رہو مجلسیں، کوئی فائدہ تھوڑی ہے، پھر رسم چل رہی ہے، اچھی لگے یا بری لگے صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو ایزان محترم بعض اوقات دل جلتا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کے، نہ کرو عزاداری کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، آ جائیں گی دو چار چیزیں، یہ اس لیے بتا دیا تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ کیا کیا باتیں کرنے کا عادی ہوں میں۔ تو بس ایزان محترم یاد رکھیے گا، مت کرو یہ اہل بیت وہ ہستیاں جو تمہیں خدا تک لینے کے لیے آئی ہیں، نہ کرو اہل بیت کے نام کیا کیا پتہ نہیں ہو رہا ہے، نوحوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا طریقہ۔ حسین ہمارے اسٹائلوں کا محتاج تھوڑی ہے بھائی، حسین کے نام میں خدا نے ایسی جاذبیت رکھی ہے، صرف اخلاص سے یا حسین کہو تو صحیح، زمانہ پلٹ جائے گا۔ یہ کربلا میں جو آج ہندو عیسائی اور غیر مذہب لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ ہماری وجہ سے تھوڑی پہنچ رہے ہیں، یہ تو شاعر کہہ چکا پہلے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ تو حسین کے نام میں خدا نے جاذبیت رکھی ہے، حسین کے نام میں خدا نے ایسی حرارت رکھی ہے کہ کوئی بھی مذہب کا ہو، حسین اسے اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ یہ ہے حسین کے نام کی برکت، یہ ہے حسین کے نام کی حرارت۔ اور کیوں نہ ہو عزیزو، کتنے معصوم بچوں کا خون دیا ہے حسین نے کربلا میں، کیسے کیسی قربانیاں کربلا میں حسین نے دی ہیں۔ یہ جو آپ مقتل میں روایتیں سنتے ہیں نا، سب سے چھوٹا بچہ علی اصغر کربلا میں شہید ہوا، ایسا نہیں ہے، اس سے چھوٹے بچے کربلا میں مارے گئے۔ مقتل پڑھے تو صحیح، ہمارے یہاں مقتل بھی نہیں پڑھا جاتا، موضوع ہی 10 دنوں کے ہونا ہی چاہیے مقتل پڑھے انسان۔ کیا کیا مصائب شروع ہوئے حسین، سب سے چھوٹی قربانی علی اصغر کی نہیں ہے، یہ ان قربانیوں میں سب سے چھوٹی قربانی ہے جسے حسین مقتل میں لے کر گئے تھے، وہ چھوٹی قربانی ہے جو مقتل میں گیا تھا۔ ورنہ 11 محرم کو جب یہ بیویوں کو اونٹوں کے کوہان پر سوار کیا تھا نا، ہاتھ پر سے پشت باندھ کر، تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹے ہوئے تھے، اور مقاتل لکھا ہے جب اونٹوں کو مقتل میں دوڑایا گیا ہے نا، تو دوڑنے کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ چھوٹتے تھے اور بچے کربلا کی سرزمین پر گرتے تھے، پیچھے آنے والا اونٹ ان کے سینے پر پیر رکھ کر کچل دیا کرتا تھا۔ حسین کی قربانیاں کوئی معمولی نہیں ہیں، کس کس قربانی کا ذکر کروں عزاداران حسین۔ آج دل چاہتا علی اکبر کی قربانی پڑھوں آپ کے سامنے، کتنا سخت ہے علی اکبر کی، لاشا اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب آیا نا بیٹا باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، حسین روک نہیں سکتے اپنے بیٹے کو، کیوں؟ ابھی زینب کے بچوں کی لاشیں لائے، ابھی قاسم کے ٹکڑے اٹھا کر لے کر آئے، روکا نہیں، کہ اپنی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو۔ ام لیلہ نے اجازت دی، پھوپھی اماں کے پاس آ گئے، پھوپھی اماں کے سامنے ہمت نہیں بن رہی کہ پھوپھی سے کیسے اجازت مانگے۔ زینب نے اسی اکبر کی جوانی بچانے کے لیے تو اون محمد قربان کیے تھے، ہمت نہیں ہوتی۔ آگے بڑھ کر کہتے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں میرے لال علی اکبری کیسا سوال کرتا ہے، کہاں میری ماں فاطمہ اور کہاں میں ادنسی کنیز۔ اچھا پھوپھی اماں یہ بتائیے، قیامت کے دن اگر میری دادی سے سامنا ہوا آپ کا اور میری دادی نے یہ کہا
کہ زینب میرا حسین تیروں کے زخم کھاتا رہا، میرا حسین تلواروں کے زخم کھاتا رہا، اور تو نے اپنے اکبر کو بچا لیا۔ زینب کو لاجواب کر دیا۔ اجازت ملی، خیمے سے باہر آئے، دو گواہیاں ہیں کربلا میں، دو گواہیاں۔ ایک عمر سعد نے جب خیمے کی طرف تیر پھینکا حسین کے، سپاہیوں کو گواہ بنایا، گواہ رہنا یزید کے پاس جا کر تاکہ انعام ملے۔ ایک گواہی حسین نے لی جب اکبر کو تیار کر چکے، سر سے پیر تک اکبر کو حسرت سے دیکھتے ہیں۔ حسرت سے دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف رک کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا، پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی مانند تھا۔ اے پروردگار، جب اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا نا تو اپنے بچے کی زیارت کر لیتا تھا، اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اکبر بیٹا جب تک زندہ ہو اپنے باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اپنے باپ کو دیکھتے رہنا۔ آگے بڑھے اکبر، محسوس کیا کوئی چلا، پلٹ کر دیکھا ضعیف باپ آہستہ آہستہ قدموں سے چلا رہا، اتر گئے۔ بابا کیوں اتنا مضطرب ہے، کیوں اتنا بے چین ہے؟ حسین نے کہا اکبر کاش تیرا جوان بیٹا ہوتا اور اس عالم غربت میں باپ کو چھوڑ کے جاتا، پوچھتا کہ جوان بیٹے کا داغ کیا ہوتا۔ کہا جاؤ بیٹا، لیکن باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر میدان میں گئے، حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ ادھر جناب زینب نے فضہ کو بلایا، اماں فضہ در خیمہ پہ کھڑی ہو جا اور دیکھ میرے بھائی کی حالت کیا ہے اور مجھے بتاتی رہے۔ اکبر نے حملہ شروع کیا، کبھی دائیں جانب حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں جانب حملہ کرتے ہیں، اور کبھی حسین دائیں جانب دوڑتے ہیں، کبھی بائیں جانب دوڑتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں میرے لال خبردار سنبھل کر، اکبر سنبھل کر حملہ کرنا، میرے لال سنبھل کر۔ اور عزاداران حسین جب تھوڑی دیر گزری نا تو جناب زینب نے فضہ سے پوچھا اماں فضہ ذرا بتا تو صحیح میرے بھائی کی حالت کیا ہے، حسین کی کیفیت کیا ہے؟ فضہ رو کر کہتی ہے شہزادی برداشت نہیں کر سکتی، شہزادی سن نہیں سکتی۔ کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا تیرا بھائی مقتل میں دوڑ رہا ہے، اکبر کے پیچھے کبھی دائیں جانب دوڑتا ہے، کبھی بائیں جانب دوڑتا ہے، آوازیں دیتا جاتا ہے میرے لال سنبھل کر۔ عزاداران حسین، اب جو زینب نے حسین کی حالت دیکھی نا تو اپنی خدا کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلا دیا اور دعا کر کر کہتی ہے پروردگار میں اکبر کا لاشا ضرور اٹھاؤں گی لیکن حسین کی حالت نہیں دیکھی جاتی، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک بار میرے اکبر کو میرے حسین سے ملا دے۔ زینب کی دعا مستجاب ہوئی، بیٹے پر پیاس کا غلبہ آیا، واپس آ گئے۔ بابا میں نے کیسی جنگ کی؟ حسین نے سینے سے لگا لیا، بیٹا تو نے تو میرے بابا کی خیبر کو یاد دلا دیا، مرحبا میرے لال۔ اور جیسے حسین نے کہا اکبر نے آگے بڑھ کر کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کی سبیل کر دو نا تو میں اس جنگ کے نقشے کو بدل دوں گا۔ عزاداران حسین، پس حسین نے عالم غربت میں ایک جملہ کہا کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن اپنی زبان میرے منہ میں دے دے، شاید میرے لال تجھے قیار آ جائے، شاید تجھے تسلی آ جائے۔ عزاداروں ادھر اکبر نے زبان دی ہے، ادھر گھبرا کر کھینچ کر ایک جملہ کہا بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ارے میں کہوں گا اکبر کیوں حسین کی زبان خشک نہ ہو؟ ارے کبھی ہر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اونو محمد کا لاشا، اکبر تجھے کیا معلوم عصر عاشور حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا تھا اور پیغام دیا تھا اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا کہ میں کتنا پیاسا تھا۔ اکبر میدان میں گئے اور لڑتے لڑتے پس ایک وقت ایسا آیا ہے آواز یہ بابا اکبر کا آخری سلام قبول ہو، بابا اکبر کا آخری سلام قبول ہو۔ ادھر حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ادھر حسین غش کھا کر کربلا کی زمین پر گر پڑے اور جب غش سے افاقہ ہوا نا حسین نے چلنا شروع کیا، قدموں کے ذریعے نہیں چلے، حسین نے گھٹنیوں کے بل چلنا شروع کیا، آوازیں دیتے جاتے علی کہاں ہو، علی کہاں ہو؟ مجھے نہیں معلوم کہ نجف والے علی کو پکار رہے تھے یا علی اکبر کو آوازیں دے رہے تھے، اے علی مجھے سجائی نہیں دیتا، اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا،
ٹھوکرے کھاتے کھاتے اکبر کے جنازے پر پہنچ گئے۔ عزاداران حسین، اکبر نے جیسے ہی بابا کو دیکھا اپنے زخم کو چھپا لیا کہ بوڑھا باپ ہے نا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ حسین نے زانوں پر سر رکھا، کہا میرے لال کیسی کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا میں تجھے زحمت نہ دیتا لیکن کیا کروں بابا، ایک ملعون نے برچھی توڑ دی مار کر، بابا بڑی تکلیف ہے، بابا بڑا درد ہے۔ حسین نے اکبر کا ہاتھ اٹھایا، عزاداران حسین میرا دل کہتا یہی وقت ہوگا نا کہ جب نانا رسول خدا مدینے سے آ گئے ہوں گے، علی نجف سے آ گئے ہوں گے، اور ماں سرانے کھڑی ہوگی اور بار بار کہتی ہوگی حسین مت گھبرا، تیری ماں فاطمہ آ گئی، تیری ماں زہرا تیرے سرانے موجود ہے۔ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل نکالا۔ اب جو برچھی کا پھل نکلا، اکبر کا لاشا تڑپنا شروع ہو گیا۔ اکبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اکبر کا جنازہ اٹھایا، ابھی تھوڑی دور چلے تھے، اکبر کا جنازہ نہ اٹھا، زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر تھوڑا آگے چلے، جب جنازہ نہ اٹھا نا، عالم غربت میں حسین نے خیمے کا رخ کیا اور آواز دیے، ارے بچوں کہاں ہو، ارے میرے بچوں حسین کی مدد کرو۔ حسین کو دکھائی نہیں دیتا، اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، حسین کی آواز خیموں میں گئی، چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے یہ کہتے نکلے، یا حسین ہم تیری مدد کریں گے، ہم اکبر کا جنازہ اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ پروردگار تیری واسطہ محمد والے محمد کے رونے والوں پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہو دنیا میں جہاں کبھی مومن آباد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگار شام میں، عراق میں، لبنان میں، یمن میں، دنیا میں جہاں کہیں بھی تشیع ظالموں سے برسر پیکار انہیں کامیابی نصیب فرما، دہشت گردوں کو انہیں نابود فرما، علماء کرام اور راج الزام کا سایہ سروں پر دراز فرما، حجت خدا ولی برک امام زمان کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، اور جن لوگوں نے اس عشرہ مجالس کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا پروردگارہ ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مرحومین جن لوگوں نے اس عشرے کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دی۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک مومن کے صحت یابی کے لیے دعا کی گئی ہے، اپنے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بار صلوات بھیج دی محمد والے محمد۔